अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? ठीक है, सब खैरियत से हैं। आप सबका शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई। मज़ीद शायरी सुनने और देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, ऑनलाइन हुआ हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आज मैं अपने इलाके के बारे में थोड़ी सी आपको बताऊंगा कि ये जो सामने आप पीपल का दरख्त देख रहे हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा पीपल का दरख्त। ये हमारी पैदाइश से पहले का है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का है। और एक बरसाती तालाब बनाया जाता था, वो इस पीपल के बिल्कुल बॉटम में है। आप ये नीचे गहरी सी जगह देख रहे होंगे, ये किसी दौर में तालाब हुआ करता था। अब देखिए, फिर यहाँ पे एक बुजुर्ग भी रहे हैं। और ये जो है मस्जिद, पहले एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, आजकल इन लोगों ने इसको एक मस्जिद, छोटी सी मस्जिद बना दी गई है। फिर आप वो पीछे एक मज़ार देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा वाज़िह मज़ार। मैं और क्लोज करता हूँ इसको। यह मज़ार जो है जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, एक्चुअल व्यू पे ये यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं। ये हमारे रिश्तेदार एक बुज़ुर्ग थे, ठीक है, और ये उनका यहाँ पे उन्होंने अपना एक वक्त गुजारा, ठीक है। और अब बातें हैं, ये आप देख रहे हैं बरगद का दरख्त है, जैसे बोड़ का दरख्त भी कहते हैं। ये देखें कितना फैला हुआ है, इसका रकबा देखें, इसकी व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके इसके बरगद के दरख्त, जिसे आमतौर पे हमारे इलाके में बोड़ का दरख्त भी कहते हैं, हिकमत में भी बोड़ का दरख्त इस्तेमाल होता है। और इसके दूध की बड़ी अफादियत हकीम हज़रात बताते हैं। ये वो दरख्त है जी, इस दरख्त के ऊपर हम बचपन में चढ़ा करते थे। इसके आप देख रहे हैं बहुत सारे तने वगैरह काट दिए गए हैं, क्योंकि कुछ मौसम की वजूहात की वजह से कटे, और आंधी तूफान की वजह से टूटे। और ये आप देखें, ये कटे हुए, ये आप देखें कटे हुए, और ये देखें ये तना काट दिया गया, ठीक है सर। और अब मेरी जो अगली वीडियो बनेगी, मैं ऊपर इसके किसी साइड से आने की कोशिश करता हूँ। ये देखें बरगद दरख्त के, जैसे ये बड़े बड़े तने, ये देखें सायादार दरख्त। जिस वक्त वो लोग सफ़र किया करते थे उस दौर में, घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर, पैदल, और ये अमूमन दरख्त जो होते
ان کے نیچے ان لوگوں کا پڑاؤ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے لشکروں کا پڑاؤ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس بنیاد پہ اس درخت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، سایہ دار درخت۔ وہ سامنے شری کے پودے ہیں، یہاں پہ خودرو جھاڑیاں بھی ہیں، اور پھلاہی کے پودے ہیں ہماری طرف، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ خزاں کا موسم ہے، جنوری چل رہا ہے، لاسٹ ویک ہے جنوری کا، تو اس میں اب وہ درختوں پہ ہریالی نہیں ہے، وہ گھاس میں وہ ان چیزوں پہ ہریالی نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کے سامنے مزید یہاں کے حالات اور مزید میں ویڈیو بناؤں گا یہاں پہ، جو کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پسند آئیں گی، اور ایک نیچرل ماحول میں، ایک قدرتی مناظر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا سر؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، پسند آئے گی۔ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اچھی پوئٹری، اچھی شاعری بھی آپ کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب، افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی آپ کو ملیں گی۔ تو آج میں بھی، حالانکہ سردی کا موسم ہے، سائے میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں سائے میں بیٹھ کر مزید آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ ایک اور دفعہ اس کا ویو دیکھ لیں، آپ کو پسند آئے گا۔ یہ دیکھیں کتنا گھنے درخت، اس کے نیچے ایک بہت بڑا پڑاؤ آ سکتا ہے، بہت سارے بندے اکٹھے اس کے نیچے سائے میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور مزے کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اگر بارش وغیرہ ہو جائے تو اس میں بھی اس کے نیچے جو ہے پانی کم ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو اس کی جڑیں ہوتی تھیں جن کے ساتھ ہم بچپن میں جھولے لیا کرتے تھے، پکڑ کر ایک دوسرے کی طرف اچھلنا، بندروں کی طرح ناچ یہ وہ کرنا، ایک اچھا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر اس کا دیکھیں، میرے والد صاحب 1933 یعنی کہ 1933 میں پیدا ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے ہمارے اس سے بھی پرانا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اس کو بچپن سے ایسے ہی دیکھتے رہے، ٹھیک ہے، 1933 سے۔ اگر وہ ان کے بچپن میں یہ درخت اسی طرح تھا یا ان کو ایسا لگا، تو دیکھیں آج ہم ان کی آگے والی نسل ہے، آج ہم اس کو 24 میں بنا رہے ہیں، یعنی 2024 میں بنا رہے ہیں۔ 1933 میں اب چند ہی سینچری میں کم ہی رہ گیا ٹائم، اور مجھے امید ہے آپ کو ایک اور اڑی گیا پرندہ، اس پرندے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عموماً اس کو ہدہد کا پرندہ کہتے ہیں، یہ بھی ہماری طرف کافی پائے جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے جی کہ آپ کی ویڈیو، آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، آنی بھی چاہیے، جو نیچرل کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، جڑے ہوئے ہیں، جن کو قدرتی ماحول ایک اچھا ماحول لگتا ہے۔ اور چلیں میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سرسوں کا کھیت ہے وہ سامنے، یہ دیکھیں سرسوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سرسوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور میں نے یہ زوم کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے۔ ہماری طرف دیکھیں آسمان پہ بادلوں کا راج رہتا ہے، بادل اکثر رہتے ہیں،
اور ان بادلوں میں بارشیں ہماری طرف کافی ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ جی دیکھیں اب اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔